السلام علیکم پیارے ویور، شاہد مہربان ٹی وی کی طرف سے آپ کو ویلکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہت اچھا گڑ کیسے بنایا جاتا ہے۔ گڑ ہماری انسانی زندگی کے لیے بہترین غذا ہے۔ حکمت میں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ گڑ ریگولر استعمال کرنے والا انسان کبھی کینسر کا مریض نہیں بن سکتا۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے گنے کا رس نکالا جاتا ہے۔ یہ ٹریکٹر انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، بیلنے کے ساتھ یہ گنے کا رس نکالا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ رس نکلا پڑا ہے اور باقی رس نکالا جا رہا ہے۔ جو ہی رس نکلے گا پھر اس کی پکائی ہوگی۔ ہم ساری چیزیں آپ کو باری باری آپ کو دکھائیں گے۔ یہ اکرم کمبوہ صاحب جو گنے لگا رہے ہیں، یہ محمد علی نگانا صاحب بہت ہی پیارے اس علاقے کے ہر دل عزیز شخصیت۔ تو یہ سارا سسٹم انہوں نے یہاں لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں گنے کا رس نکل رہا ہے، تو دو تین چار گنے بیلنے میں لگائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے پیارے بھائی پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے۔ تو یہ پولی سے چل رہا ہے، یہ دیکھیں ٹریکٹر کے ساتھ۔ اب چونکہ مشینی دور آ گیا ہے، پچھلے دور میں تو بیلوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ پیچھے ایک موچا صاحب ہے ہمارے پیارے بھائی، تو جو پیچھے سے یہ چھلکا ہٹا رہے ہیں گنے کا، یہ اس کی پکائی کے کام آتا ہے۔ جب اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے تو اس رس کو جب پکایا جاتا ہے تو یہ چھلکا وہاں کام آتا ہے۔ تو یہ چھلکا اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ اس میں بیلنے میں پھنس نہ جائے اور بیلنے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو گڑ چونکہ جو لوگ ریگولر استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو گڑ آپ کی جو گندے مادے ہوتے ہیں جسم میں، ان کو ضائع کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا رس نکل رہا ہے۔ تو چونکہ دیہاتی جو بچے ہوتے ہیں وہ اس رس کو، دیہاتی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے لیمن ڈال کے اس رس کو پی رہے ہیں۔ تو شہری بچے تو چونکہ بنٹیاں سلنٹیاں وغیرہ کھاتے ہیں، یہ دیہاتی بچے یہ دیکھو لیمن نچوڑا جا رہا ہے رس میں تو یہ ماشاءاللہ صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اور رس پینے والا جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یرکان ہے، اس کو حکیم بتاتے ہیں گنے کا رس پینے سے۔ یہ دیکھیں رس نکل آیا ہے، اب اس کو بڑے کڑاہے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایک کپڑا ہے سفون کا باریک سا، تو اس میں اس کو چھان کے، تاکہ اس میں کوئی اگر گھاس پھوس بیچ میں کوئی چیز ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ اب اس کو کڑاہے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، صاف کر کے اس کو اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ اب اس کی یہ رس کی صفائی ہو گئی۔ تو جو اس میں کوئی ایسی ویسی چیز سب کپڑے سے چھان لی گئی ہے۔ تو یہ باریک سا کپڑا ہے جس سے اسے چھان لیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ چونکہ کیمیکل سے بغیر ہوتا ہے، یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو کسان اس میں ڈال کے اس میں ڈال کے اس کو جڑی بوٹی کو استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کی صفائی بہترین ہوتی ہے اور اس کی لذت گڑ کی بہترین ہوتی ہے، اس کی رنگت بہترین ہوتی ہے، چونکہ اس میں کیمیکل نہیں ڈالا جاتا۔ یہ علی شیر بھائی ہے، تو باہر کیف یہاں پہ چونکہ ویلنے پہ رونق لگی ہوتی ہے، کوئی رس پینے والا آتا ہے، کوئی گڑ کھانے والا آتا ہے۔ یہ پنجاب کی ایک بہترین سوغات ہے گڑ ریگولر استعمال کیا کریں۔ یہ راکھ نکالنے کی جگہ ہے چولہے کی۔ تو اب اس کے نیچے آگ جلا دی گئی ہے،
تو یہ دیکھیں یہ لمبی ہے جس سے فالتو جو دھواں وغیرہ وہ نکلتا ہے۔ تو اب رس کی پکائی شروع ہو چکی ہے۔ تو گڑ چونکہ کھانسی، نزلہ، زکام جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد اگر تھوڑی تھوڑی روڑی گڑ کی استعمال کریں تو ان کی کھانسی، نزلہ، زکام دور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب رس کی پکائی شروع ہو چکی، اس پہ جو میل وغیرہ آتی ہے اس کو اب صاف کیا جا رہا ہے چھاننے کی مدد سے۔ تو یہ اب رس کی صفائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ رس کو اب بالکل صاف کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ چونکہ چینی استعمال کرتے ہیں، جو اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چینی انسانی صحت کے لیے کتنی مضر ہے، تو گڑ انسانی صحت کے لیے کتنا مفید، اور یہ پیٹ کی کئی بیماریوں کا علاج ہے، قبض کے لیے مفید ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ڈے سے تقریباً پکائی کے دوران شام ہو گئی ہے، مطلب رات کا اندھیرا پھیل گیا ہے۔ اب گڑ دیکھیں، یہ گڑ تیار ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس میں بھینی بھینی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کی پکائی بالکل قریب ہے، تو اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی پکائی میں کوئی کسر تو نہیں باقی۔ یہ دیکھیں ہلا ہلا کے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اسے کتنا سیک اب باقی لگوانا ہے۔ تو اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا گیا، یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گیا، یہ لکڑی کے گرنڈ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گڑ، اس کی رنگت ہی کمال لگ رہی ہے۔ تو اب اس کو نکال کے نا، تو اس کو کھرپیوں سے جو اس کو تھوڑا سا پھینٹا لگایا جائے گا، تو آپس میں مکس کیا جائے گا تاکہ اس کا رنگ مزید نکل آئے۔ تو اس کے بعد اس کی ٹکیاں بنانے کی تیاری ہوگی۔ تو ماشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو ویڈیو پسند آئی یار، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کیا کریں، تاکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے کوئی پیسے تو نہیں لگتے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم پھر اچھی اچھی ویڈیو مزید آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ تو میرے چینل میں چونکہ سب رنگ ہیں، تو آپ کو اچھی ویڈیو بھی ملیں گی۔ یہ دیکھیں بچے نا گنے لے آئے ہیں، اب ان پہ نہیں یہ وہ پت سی چمڑ جاتی ہے، تو یہ کھاتے ہیں گنوں پہ چمیڑ کے نا، تو بڑا مزہ آتا ہے اس سے۔ یہ دیکھیں یہ اب اسے کھرپیوں سے نا پھینٹا جاتا ہے گڑ کو۔ یہ اب ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کی نا ٹکیاں گڑ کی بنائیں گی ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسے آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ برفی کھا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا گیا، کوئی کچھ نہیں، کوئی رنگ کاٹ سوڈے۔ یہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں رنگ کاٹ سوڈے وغیرہ، تو یہ کھانے والے جو دیہاتی لوگ اپنے لیے یہ گڑ بناتے ہیں، یہ چونکہ اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری رنگت ہے گڑ کی ماشاءاللہ۔ تو واہ، اب یہ بالکل ٹکی بننے کے قریب چلا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اب اس کی ٹکیاں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں ہاں، یہ ٹکیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ گڑ استعمال کیا کرتے تھے، تو انہوں نے 110 سال کی عمر پائی، اللہ انہیں جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ تو گڑ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لہذا چینی چھوڑ کر گڑ استعمال کریں، یہ آپ کی صحت اور آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دلائے گا، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو
آپ کی آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، چونکہ یہ زمین سے اگنے والا ایک پودا گنا، اس کے رس سے جو یہ گڑ بنتا ہے ماشاءاللہ، تو اس غذا کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کرتی۔ لو جی، گڑ تیار ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی، تو یہ دیکھیں کتنی ٹکیاں بن چکی ہیں، اب اور بنائی جا رہی ہیں۔ آپ کو یقیناً دیکھ کر اس کا مزہ آ رہا ہوگا کہ کیونکہ شہری جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے گڑ بنایا جاتا ہے یا کیسے بنتا ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے نا، یہ جا کے دور ایک ویلنا جہاں پہ لگا ہوا تھا وہاں پہ ہم آئے ہیں اور آپ کے لیے یہ کاوش کی ہے، تو یقیناً آپ اس کو پسند کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیں۔ یہ بڑا مزیدار ہے۔ میں تو ساتھ ساتھ چونکہ انجوائے بھی کر رہا ہوں اور اس کو کھا بھی رہا ہوں گرم گرم گڑ کو، تو ایسے لگتا ہے جیسے برفی کھا رہا ہوں۔ تو بہت خستہ اور مزیدار گڑ تیار ہو گیا۔ زندہ باد۔ واہ واہ جی واہ! اب دیکھ، ساتھ ساتھ لوگ کھا بھی رہے ہیں اس کو اور انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ دیہات کی بہترین ایک بیٹھک بھی ہوتی ہے جہاں بیلنا ہوتا ہے، وہاں پہ بہت دوست آ کے نا انجوائے کرتے ہیں۔ تو جس کو بھی دوست کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلاں دوست وہاں گڑ نکال رہا ہے، سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔